جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی کہ علامہ اقبال انتقال کر گئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بر صغیر کے ہر مسلمان کے گھر سے ایک میت اٹھی ہو، لیکن جنازے کے جلوس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ جب رات 8 بجے لاہور کی بادشاہی مسجد میں اقبال کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو ٹھیک اسی وقت کلکتہ میں تقریباً 50,000 بنگالیوں نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس اجتماع میں محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور مولانا شوکت علی سمیت بر صغیر کے نامور مسلمان رہنما شامل تھے۔ اردو زبان کے ایک شاعر نے یہ حیثیت کیسے اختیار کی کہ اس کے لیے لاہور اور بنگال کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ میرا نام خرم علی شفیق ہے اور اس ویڈیو میں علامہ اقبال کا ایک مختصر تعارف پیش کروں گا۔ میں نے اردو میں 3 کتابوں کی صورت میں اقبال کی زندگی کے حالات مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور انگریزی میں ان کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی سوانح کے متعلق میری وہ کتابیں بھی ہیں جنہیں اب میں تصحیح کے قابل سمجھتا ہوں۔ جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے، اس میں علامہ اقبال کی صرف وہ حالات بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں ان کے بارے میں کوئی بھی دوسری بات سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم الائڈ مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے ادارے کی 125ویں سالگرہ کے سلسلے میں اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر ان کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 تسلیم کی گئی ہے۔ ان کے والدین کشمیری تھے۔ والد شیخ نور محمد کی کپڑوں کی مصنوعات کی چھوٹی سی دکان تھی۔ والدہ امام بی بی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ اقبال کے ایک بڑے بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ میٹرک کرنے کے بعد اقبال کی شادی گجرات کے ایک نامور سرجن کی صاحبزادی کریم بی بی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوئے جن کے نام معراج اور آفتاب تھے۔ یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی اور علیحدگی پر ختم ہوئی۔ اقبال کی دوسری شادی لدھیانہ کی ایک خاتون مختار بیگم کے ساتھ ہوئی۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تیسری شادی لاہور کی ایک خاتون سردار بیگم سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے جن کے نام جاوید اور منیرہ رکھے گئے۔ اقبال نے ایف اے تک تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی تھی۔ یہاں ان کے استاد مولوی میر حسن نے ان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ اقبال کے خاص مضامین عربی اور فلسفہ تھے اور انہوں نے بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیے، جہاں اسلامی علوم کے ماہر ٹامس آرنلڈ کے ساتھ ان کے روابط استاد اور شاگرد کی حیثیت سے نکل کر دوستی کی حدود میں داخل ہوئے۔ اقبال نے چند برس لاہور کے 3 کالجوں میں پڑھانے کے بعد کیمبرج سے گریجویشن، جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور لندن کی لنکنز ان سے بیرسٹری کی سند حاصل کی۔ لاہور واپسی کے بعد انہوں نے بیرسٹری کا پیشہ اپنایا، لیکن تعلیم و تدریس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق برقرار رہا۔ انہوں نے فارسی ادب کی درسی کتاب بھی مرتب کی۔ اردو کی 5ویں سے 8ویں جماعتوں کے لیے کتابیں بھی اپنے شاگرد حکیم احمد شجاع کے ساتھ مل کر ترتیب دیں، جن میں جاسوسی کہانیاں بھی شامل کی گئی تھیں۔ یہ تمام کتابیں بے حد مقبول ہوئیں اور مدت تک اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہیں۔ جب حکومت افغانستان نے کابل میں ایک جدید یونیورسٹی قائم کرنے کا ارادہ کیا تو اقبال کو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت میں مشورہ دینے کے لیے بھی بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ شاعری کی طرف اقبال کا رجحان بچپن سے تھا۔ وہ پنجابی، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، سنسکرت، جرمن اور لاطینی زبانوں سے واقف تھے اور ان میں سے اکثر زبانوں کے شعراء کا مطالعہ بہت غور سے کیا تھا۔ اقبال کی اپنی شاعری کا اولین مصدقہ نمونہ ایک غزل ہے جو اس وقت شائع ہوئی جب وہ ایف اے کے طالب علم تھے، لیکن ایک شاعر کے طور پر ان کی بے پناہ شہرت کا آغاز ایم اے کرنے کے بعد ہوا، جب انہوں نے انجمن حمایت اسلام پنجاب کے سالانہ جلسوں میں
نظمیں سنانا شروع کی۔ اسی زمانے میں مقبول رسالے مخزن میں ان کی شاعری کی اشاعت نے انہیں پورے بر صغیر میں مشہور کر دیا۔ 1904 میں اسی رسالے میں شائع ہونے والی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ان لوگوں کے دلوں میں بھی اتر گئی جو اردو سے ناواقف تھے۔ اقبال کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا، لیکن ان کا اصل انعام وہ بے پناہ مقبولیت تھی جو انہیں عوام میں حاصل ہوئی۔ وہ لوگ بھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اقبال کے اشعار کو جلسوں میں، مسجدوں میں، گلیوں اور بازاروں میں سنتے تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو 9 کتابوں کی صورت میں ترتیب دیا، ان میں سے بعض اردو میں اور بعض فارسی میں ہیں۔ ان کتابوں میں انہوں نے وہی پیغام لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے جسے وہ نثر میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ نثر میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کی بنیاد پر انہیں ایک عظیم فلسفی، مفکر اور سوشل سائنٹسٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے غربت اور جرائم کو پوری طرح ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایسی دنیا کو مردین کا نام دیا ہے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح معلوم ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک خیالی دنیا نہیں ہے، بلکہ وقت خود وہ اسباب فراہم کر رہا ہے جن کی بدولت یہ دنیا وجود میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اسے تخلیق کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اقبال نے اپنے زمانے کے اکثر نظریات اور ازموں کو مسترد کیا ہے، ان کے بجائے مذہب کو وہ طاقت قرار دیا ہے جو ہمیں غربت اور جرائم سے پاک معاشرے قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لہٰذا اقبال کی تحریروں میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب کی نمائندگی کی گئی ہے۔ ان مذاہب میں ہندو مت، یہودیت، بدھ مت، پارسی مذہب اور عیسائیت شامل ہیں۔ اقبال کے نزدیک ان تمام مذاہب کو ایک بہتر دنیا کی تخلیق کے لیے متحد کرنا اسلام کا کام ہے، اور اسلامی دنیا میں سے جس قوم کو قدرت نے اس کام کے لیے خاص طور پر تیار کیا ہے وہ بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ 1926 کے انتخابات میں اقبال پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جسے اس زمانے میں لیجسلیٹو کونسل کہا جاتا تھا۔ اب تک ہندو معاشرے کی قیادت ان اعتدال پسند رہنماؤں کے ہاتھوں میں رہی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر بر صغیر کو انگریزوں سے آزادی دلوانا چاہتے تھے، اور مسلمان بھی ان رہنماؤں کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اب ہندو معاشرے کی قیادت انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا کہ اگرچہ ہندو انتہا پسند بر صغیر کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں کے اقتدار کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رکھیں، بشرطے کہ انگریز مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے ہندو رہنما بھی یہی پالیسی اپنانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اقبال نے کہا، ہندوستان میں چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں، لیکن یہ حقیقت آپ پر اس وقت واضح ہوگی جب آپ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک حقیقی اجتماعی خودی حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا پورے بر صغیر کو انگریزوں سے آزاد کروانے کی ذمہ داری اب مسلمانوں ہی پر تھی۔ اگر گاندھی، نہرو اور ان ہندو رہنماؤں کی مرضی چلنے دی جاتی جو 1926 کے بعد سے سیاست پر قبضہ کیے بیٹھے تھے، تو شاید بر صغیر مزید کئی صدیوں تک انگریزوں کا غلام رہ جاتا۔ پورے بر صغیر کو انگریزوں سے آزاد کروانے کی عملی تدبیر کے طور پر اقبال نے اس ریاست کا تصور پیش کیا جو اب پاکستان کے نام سے موجود ہے۔ یعنی اقبال کے لحاظ سے پاکستان کا قیام صرف اس لیے ضروری نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ایک ریاست مل جائے، بلکہ جب تک پاکستان قائم نہ ہوتا بر صغیر کی آزادی بھی ممکن نہیں تھی۔ اس زمانے کے مسلمان رہنما صرف مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہے تھے،
بلکہ وہ پورے بر صغیر کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے تمام مسلم سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کا ایک فورم تشکیل دیا گیا، جسے آل انڈیا مسلم کانفرنس کہتے تھے۔ اقبال اس کے صدر بھی بنے۔ اس زمانے میں وہ بر صغیر کی سطح پر مسلمانوں کے سب سے بڑے نمائندے کی حیثیت اختیار کر گئے۔ لندن میں منعقد ہونے والی 3 گول میز کانفرنسوں میں سے 2 میں اقبال نے بھی مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس کے صدر کی حیثیت میں شرکت کی۔ دوسرے ممالک کے سفر بھی کیے، جن میں فرانس، اٹلی، مصر، فلسطین اور اسپین شامل تھے۔ بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے گول میز کانفرنسوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے ان کانفرنسوں میں بھرپور حصہ لیا، اور ان کے لحاظ سے ان کانفرنسوں کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ جب گاندھی جی نے کسی بھی دوسری اقلیت کے حقوق دینے سے انکار کیا تو مسلم رہنماؤں نے ان اقلیتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہوگی اور حکومت کرنے کا موقع ملے گا، وہاں ہر اقلیت کے وہ تمام حقوق تسلیم کیے جائیں گے جن کا اس اقلیت نے اس وقت تک مطالبہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایک غیر مسلم کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ایک مسلم حکومت کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کی تائید کرنے والوں میں مسلم وفد کے سربراہ آغا خان سوئم کے علاوہ محمد علی جناح اور خود اقبال بھی شامل تھے۔ 1934 میں اقبال بیمار ہوئے اور زندگی کے بقیہ 4 برس اسی بیماری کی نذر ہوئے۔ اس مرحلے پر بھوپال کے نواب حمید اللہ خان نے اقبال کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کیا، جسے وصول کرنے میں اقبال نے اس لیے خوشی محسوس کی کہ نواب حمید اللہ خان اور ان کے گھرانے کے ساتھ اکثر مسلمانوں کو ایک جذباتی لگاؤ تھا۔ بیماری کے باوجود اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب کی شاخ کی صدارت قبول کی اور انتخابی منشور بھی لکھا۔ یہ اس جماعت کی مرکزی قیادت کی طرف سے پیش کیا جانے والا پہلا اور آخری انتخابی منشور تھا۔ 1937 کے انتخابات میں اقبال نے بستر علالت سے اپنی جماعت کی قیادت کی۔ 9 جنوری 1938 کو پورے بر صغیر میں اتنے بڑے پیمانے پر یوم اقبال منایا گیا کہ اس سے پہلے شاید کسی اور شاعر کو ملک کی سطح پر یہ اعزاز حاصل نہ ہوا ہو۔ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں اقبال کا انتقال ہوا۔ 2 برس بعد مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ کیا تو اقبال کا نام پاکستان کی پہچان اور ان کا پیغام تحریک پاکستان کی روح بن گیا۔ اقبال اور پاکستان کا تعلق قائد اعظم محمد علی جناح نے ان الفاظ میں بیان کیا: اگر ہندوستان میں ایک مسلم ریاست یعنی پاکستان کا تصور میری زندگی میں حقیقت بن جائے اور اس کے بعد مجھے اقبال کی تحریروں اور اس مسلم ریاست کی حکمرانی میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے کہا جائے تو میں اول الذکر کو ترجیح دوں گا، یعنی علامہ اقبال کی تحریریں۔